چلتے چلتے ایک آیت میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں سکتے میں چلا گیا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت 204 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں کوئی ایسی کشش تھی جس نے مجھے بے بس کر دیا، اور میں کئی دن غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ اور رحم کیا جائے کہ کمبینیشن پر غور کرتا رہا۔ یہ کامیابی کی شاندار تکون ہے۔ انسان بے شک جب تک کوئی چیز خاموشی سے غور سے نہیں سنتا تو وہ بات اس وقت تک اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ بات یا وہ چیز جب تک سمجھ میں نہیں آتی انسان پر اس وقت تک اللہ کا رحم نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے بعد عادت بنا لی، میں روزانہ صبح اٹھنے کے بعد 10-15 منٹ قرآن مجید اور اس کا ترجمہ سنتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کا رحم اور کرم مانگتا ہوں اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انسان پر بے انتہا کرم ہے، لیکن آپ یقین کریں سورۃ الرحمن دنیا کی سب سے بڑی اینٹی ٹینشن اور اینٹی ڈپریشن اور اینٹی ایگزائٹی میڈیسن ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ ایگزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن کے خواہ کتنے بڑے مریض کیوں نہ ہوں، آپ بس کسی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کریں اور سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں اور ترجمہ سنیں، آپ انشاءاللہ چند دنوں میں ڈاکٹرز اور ادویات کی محتاجی سے نکل آئیں گے۔ بھارت میں میرا ایک سکھ دوست ہے، یہ پچھلے دنوں کاروباری مسائل کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اسے 2 دن نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا اور میں نے اسے سورۃ الرحمن کا لنک بھجوا دیا۔ اس نے میرا دل رکھنے کے لیے تلاوت سننا شروع کر دی۔ چوتھے دن اس کا فون آیا اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، جاوید جی میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، میں سارا دن اپنے رب کی بلیسنگز گنتا رہتا ہوں، صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر اللہ کی بلیسنگز کی فہرست مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا کہنا تھا، میں نے کل رب کی نعمتوں اور اپنے مسائل کی فہرست بنائی تو آپ یقین کرو رب کی بلیسنگز پہاڑ اور میرے مسائل چٹکی برابر تھے، اور یہ مسائل بھی میرے اپنے پیدا کیے ہوئے تھے، قدرت کا ان میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے سکھ دوست سے کہا، تم بس اسی طرح اور اپنے ہمارے مولویوں سے بچا کر قرآن سنتے رہا کرو، تمہیں کسی ڈاکٹر اور کسی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے کہکا لگایا اور یہ اب روز صبح آدھ گھنٹہ تلاوت اور ترجمہ سنتا ہے اور پھر گردوارے میں جا کر میرے لیے دعا کرتا ہے۔ میں ایک غیر مذہبی، لبرل اور پریکٹیکل انسان ہوں۔ میں جھاڑ پھونک اور وظیفوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے قرآن مجید بھی صرف ترجمے کی شکل میں پڑھا۔ مذہب کا علم بھی حدیث کی چند کتابوں، تاریخ اور سیاحت تک محدود ہے، لہٰذا میں عقیدت کا قائل نہیں ہوں۔ مگر آپ یقین کریں سورۃ الرحمن کے اثرات نے مجھے بے حیران کر دیا۔ میں روز جب بھی اور تم اپنی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں اللہ کی نعمتیں گنتا جاتا ہوں اور روتا جاتا ہوں، اور آخر میں نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ اٹھ بیٹھتا ہوں۔ آپ بھی کسی دن ذرا اللہ کی نعمتیں گنیں، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ دنیا کے 75% مرنے والے لوگوں کو صبح نصیب نہیں ہوتی، رات بستر پر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم آج بھی اپنے بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں ہے؟ دنیا میں 24 کروڑ لوگ سانس کی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، یہ اللہ کی بخشی آکسیجن سے لطف نہیں اٹھا سکتے، جبکہ ہمارے پھیپھڑے دن رات اوقات میں آکسیجن کھینچتے بھی ہیں اور باہر بھی پھینکتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں ہے؟ دنیا کے 27% لوگوں کے پاس چھت اور بستر نہیں، جبکہ آدھی دنیا کرائے کے گھروں، جھونپڑیوں، ٹینٹوں، فٹ پاتھوں، پلوں، قبرستانوں، غاروں میں رہتی ہے، جبکہ ہم اپنے بستر اور اپنی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس تکیے، گدے اور چادریں بھی ہیں اور ہمارے فرش پر قالین بھی بچھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں ہے؟ دنیا کے 60% آبادی کے پاس اپنا ٹوائلٹ، اپنا باتھ روم، صاف پانی اور
اپنا ذخیرہ نہیں ہے، جبکہ ہم روزانہ ٹوٹی کھول کر گیلنوں کے حساب سے میٹھا اور صاف پانی ضائع کرتے ہیں، اور ہمیں اس پر ملال بھی نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی اللہ کا رحم نہیں؟ دنیا کی 65% آبادی 3 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتی۔ لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور انہیں اگلے کھانے کا یقین نہیں ہوتا، جبکہ ہم فوڈ پانڈا پر اپنی مرضی کے 3-4 کھانے آرڈر کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا چکھتے ہیں اور باقی کتے بلیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اللہ کا رحم نہیں ہے؟ دنیا کی 65% آبادی کے پاس اپنی سواری نہیں۔ لوگ سارا دن بس، وین، موٹر سائیکل اور گدھے گھوڑوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اپنی سواری بھی ہے اور ہم اس میں پیٹرول بھی ڈلوا لیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں ہے؟ دنیا کے 42% بچے تعلیم اور علاج سے محروم ہیں۔ لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے بازو ہاتھ میں اٹھا کر ڈاکٹر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مائیں فٹ پاتھوں اور رکشوں میں بچوں کو جنم دے دیتی ہیں، خود بھی مر جاتی ہیں اور ان کے بچے بھی۔ لوگ ہیپاٹائٹس سی میں بھی مبتلا ہیں اور 8,000 روپے کا ٹیکہ نہیں خرید سکتے۔ پاکستان میں 8% لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ شوگر، دل کے امراض، کینسر، گردوں کے ڈائلسس اور جوڑوں کے درد نے کروڑوں لوگوں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ دنیا کی 1 ارب آبادی سن نہیں سکتی، اگر سن لے تو دیکھ نہیں سکتی، دیکھ لے تو بول نہیں سکتی، دیکھ، سن اور بول لے تو ہاتھوں اور ٹانگوں کا ریشہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اور اگر یہ سب کچھ بھی کر لے تو یہ ریڑھ کی ہڈی، موڑوں میں درد، جوڑوں میں اکڑاؤ، معدے کی تکلیف یا پھر پیشاب میں تعطل کے عارضے میں مبتلا ہے، جبکہ ہم کم و بیش ان تمام تکلیفوں سے بچے ہوئے ہیں، اور ہم اگر ان میں مبتلا بھی ہیں تو بھی ہم علاج افورڈ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اربوں لوگ اپنی تعلیم پوری نہیں کر پاتے، یا اسکول نہیں جا سکتے، یا پھر یہ مالی حالات کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اربوں لوگ خالی جیب پھرتے ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس، سیونگز اور پلاٹس نہیں ہیں، اور یہ مستقل روزگار سے بھی محروم ہیں۔ یہ روزی کے لیے روز نکلتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، جبکہ ہم چیک سائن کر سکتے ہیں یا ATM سے بھی رقم نکلوا لیتے ہیں۔ اور کیا یہ اللہ کا رحم نہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی ان کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا؟ ہم انسان بہت تھوڑے دلیں، بہت ہی چول ہیں، ہمیں اپنی انگلی کی چھوٹی سی چوٹ فوراً نظر آ جاتی ہے، لیکن ہم ہاتھ اور بازو پورے جسم کی نعمت بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے اس رحم کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری چوٹ کو شفا اور درد سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ہمیں اپنی اینک تکلیف دیتی ہے، لیکن ہمیں آنکھوں کا نور نظر نہیں آتا۔ ہمیں دیوار کی سیم اور ہاتھوں کے نشان ڈسٹرب کر دیتے ہیں، لیکن ہم دیوار، فرش اور چھت کی نعمت بھی بھول جاتے ہیں، اور ہمیں دیوار کے پیچھے کوکتی کوئل، چہچہاتی چڑیا اور اڑتے کبوتر نظر نہیں آتے۔ ہم اپنی کوتاہ فہمی کے پردے میں چھپ کر آسمان کے نیلے پن، بہتے پانی کے سرگم، کھلتے پھولوں کے رنگ اور سبز گھاس کے شیڈز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم روز مہنگائی کا رونا روتے ہیں، ہم روز سیاسی افراتفری کا ماتم کرتے ہیں، اور روز زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے پر غم زدہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہنگائی کے باوجود ہمیں قوت خرید دے رکھی ہے۔ ہم زیادہ نہیں، کم ہی سے، مگر ہم خرید سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں ہم اول نہیں آئے، مگر ہم فیل بھی نہیں ہوئے۔ ملک میں سیاسی افراتفری ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ایک ملک کے شہری ہیں، اور ہمارے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت 22 کروڑ لوگ مہاجر ہیں اور ان کے پاس کسی ملک کی شہریت اور شناخت نہیں۔ بے شک ہماری عدالتیں لڑ رہی ہیں، پارلیمنٹ ربر سٹیمپ، اور ملک میں کوئی مستحکم معاشی پالیسی نہیں، لیکن اس کے باوجود انڈسٹری بھی چل رہی ہے۔ بجلی اور گیس بھی موجود ہے، اور ہماری ایک پارلیمنٹ، ایک حکومت اور ایک سپریم کورٹ بھی ہے، جبکہ دنیا کے 22 کروڑ لوگ آج 2023 میں بھی ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ لہٰذا کیا یہ بھی اللہ کا خصوصی کرم نہیں؟
آپ یقین کریں ہم اللہ کے پسندیدہ ترین اور رحم یافتہ ترین لوگ ہیں۔ اللہ اگر ہمیں 2023 کے بجائے 1923 میں پیدا کر دیتا تو ہم آج کی 76% نعمتوں سے محروم ہوتے۔ ہمارے پاس اسمارٹ فون سے لے کر انسولین تک 26,000 نعمتیں نہ ہوتیں۔ ہم آج کے زمانے میں موجود ہیں، یہ اللہ کا ہم پر خصوصی کرم ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اداس، پریشان اور ڈپریس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ناشکرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناشکروں سے اپنی سب سے بڑی نعمت سکون چھین لیتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے آپ روز سورۃ الرحمن سنیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی فہرست بنایا کریں اور شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں آپ کو اطمینان کی نعمت واپس کر دے گا، آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب ہولڈر ہیں یا پھر کوئی بزنس مین ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس علم سے محبت چینل میں زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چودھری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری کے متعلق بے شمار کالم موجود ہیں۔ میرا دعویٰ ہے آپ ان کالم کو سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔